نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کیجئے. اللہم صل علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلى آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک وفادار کو اور کیا چاہیے؟ ایک وفادار کو اور کیا چاہیے؟ عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے. عمر بھر، 40 دن کے لیے نہیں، عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے. توجہ چاہوں گا، نور بغداد بھی، رنگ اجمیر بھی، نور بغداد بھی، رنگ اجمیر بھی، شاہ سمنان سا رہنما چاہیے. نور بغداد بھی، رنگ اجمیر بھی، شاہ سمنان سا رہنما چاہیے. شاہ سمنان سا رہنما چاہیے. اور اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون، اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون، اہل سنت کو احمد رضا چاہیے. وہ محدث فقیہ قاطع نجدیت، وہ محدث فقیہ قاطع نجدیت، پھر انہی کی گرجتی صدا چاہیے. پھر انہی کی گرجتی صدا چاہیے. آخر میں اپنے بارے میں کہا ہے، میرا معاملہ یہ ہے کہ سب اللہ کا کرم ہے، ورنہ میرا کیا ہے. میرے کو پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. غوث اعظم کی آل ہوں، غریب نواز کا مرید ہوں، اولاد غوث اعظم کی مرید غریب نواز کا، اسی کو دھیان میں رکھ کے عرض کیا ہے
آل غوث الورا، غوث الورا کی اولاد، آل غوث الورا نسبت چشتیہ، آل غوث الورا نسبت چشتیہ، ہاشمی اشرفی، اور کیا چاہیے؟ ہم نے کل جہاں تقریر کیا تھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کون مینارہ؟ جھولتا مینارہ۔ اور آج کہاں بول رہے ہیں؟ اب کل پرسوں کہاں ہے؟ جب جانتے ہو تو بتانے کی ضرورت ہے۔ وقت کی کمی سے کچھ باتیں چھوٹ گئی تھی، مگر سب سے پہلے جب میں حضرت شیخ الاسلام کی تقریر سن رہا تھا تو بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ آج کھڑے ہو کے میں ڈھونڈوں گا، اور یہ ڈھونڈوں گا کہ اللہ تعالی ہم سے عبادت کرواتا ہے، خود نہیں کرتا۔ ہم سے تو بچپن میں ہی کہا گیا تھا کوئی کا سمجھاؤ نصیحت کرو پہلے خود کرو۔ ایک بابا کے پاس گئے، حضور ہمارا لڑکا گڑ کھاتا ہے، دعا کرو چھوڑ دے، کہیں 3 دن بعد آؤ۔ 3 دن بعد گیا، انہوں نے دعا کہ اے اللہ اس کا لڑکا گڑ کھانا چھوڑ دے، لڑکے نے چھوڑ دیا۔ تو اس نے پوچھا حضرت جب میں نے آپ سے کہا تھا تب آپ نے دعا کیوں نہیں کیا؟ 3 دن بعد یہی جملہ تو آپ اسی وقت کہہ سکتے تھے۔ کہ کیسے کہتا؟ میں خود گڑ کھاتا تھا۔ پہلے میں نے چھوڑا، پھر چھوڑنے کی دعا کیا۔ پہلے نماز پڑھو، تب کسی سے جا کے کہو کہ تو بھی پڑھ۔ بے نمازی تبلیغ پر نکلے، شراب پیے جا رہا ہے اور تقریر کر رہا ہے شراب نہ پیو، اور شراب کی حالت ہی میں تقریر کر رہا ہے۔ خود را فضیحت، اپنی تو فضیحت کرے، دوسرے کو نصیحت کرے۔ تم سچ بولو، پھر کسی سے کہو کہ سچ بولو۔ یہی تو طریقہ رہا نا۔ اب اللہ تعالی ہم سے کہتا نماز پڑھو، واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، خود پڑھتا ہی نہیں۔ روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ سب حکم ہے کہ نہیں؟ وبالوالدین احسانا۔ ارے والدین کا کہاں مانو، ماں باپ کا کہاں مانو، اور خود اس کے ماں باپ ہی نہیں۔ لم یلد ولم یولد۔ اور بہت اچھا ہے جو اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، بہت بڑھیا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے ہے، 100 میں 2.5 روپیہ حساب سے دیتے ہو نا زکوٰۃ۔ تو اگر اللہ زکوٰۃ دیتا تو حساب سے دیتا، اور جب حساب سے دیتا تو ہم برباد ہو جاتے، کیونکہ ہم کسی حساب کے لائق ہی نہیں۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ بے حساب دیتا۔ سبحان اللہ، ہم کو دعا سکھایا، ہماری تعریف کرو تو ایسے کرو الحمدللہ رب العالمین، ہم میں کہو تو کہو الرحمن الرحیم، ہم کو مالک یوم الدین کہو، ہمارے سامنے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب سکھایا۔
مگر خود نہیں کرتا کہ خود عبادت کرے اور مدد مانگے. تو جواب یہ ہے یہ اللہ عبادت کروائے گا، حج میں دوڑائے گا، چکر لگوائے گا، کالا پتھر چموائے گا. عالم الغائب ہے، اس کا معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ سر پھرے چومیں گے نہیں. ہم نے چوما، یہ دیکھ قبر پجوا جا رہا ہے، قبر پجوا. کوئی بھی مسلمان قبر کو پوجتا نہیں، مگر ان کی بے ایمانی دیکھو کہ صرف چوما تھا، پجوا کہہ دیا. ابے تجھ کو برا بھلائی کہنا تھا، قبر چموا کہو، پجوا کیسے؟ کہ چومنا ہی پوجنا ہے. تم نے جا کے چوما، تم پجاری ہو گئے. اچھا تو چومنا پوجنا ہے، تو ہم جس کو چومیں گے اس کو پوجا ہے. تو تم اپنا حساب بتاؤ. غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. غیر اللہ کو چومنا، ہمیں جس کو تھوڑی بہت اردو آتی ہے نا وہ کہتا ہے غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. اور یہ جو 2-3 دن میں آ جاتے ہیں تبلیغ کرنے، تو کہ غیر اللہ، اور غیر اللہ بھی نہیں کہہ پاتے، شرک ہے. رات بھر اجتماع میں تقریر کیا. سنی اجتماع میں یہ سب نہیں ہوتا. جہاں سنی نہ ہو صرف اجتماع ہو. جہاں اجتماع جب پاک ہو تب یہ سب نہیں ہوتا. جہاں پاک نہ ہو اور اجتماع ہو. ایک صاحب کھڑے ہو گئے، غیر اللہ کا چومنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. جیسے رٹو توتا، پوپٹ کو رٹا دیا گیا. 2 بجے رات کو مولوی صاحب گھر آئے، بیوی سو رہی تھی. رات کے 2 بجے ہیں، مولوی صاحب تھکے ہیں، یہ بھی سو گئے. صبح اٹھے، بیوی سو رہی تھی. جاجرو گئے، بیوی سو رہی تھی. وضو کیا، بیوی سو رہی تھی. دیکھیں کتنے لوگ سمجھ پاتے ہیں. وضو کیا، بیوی سو رہی تھی. مولوی صاحب نے فجر کی نماز پڑھا، بیوی سو رہی تھی. سورج نکل آیا، بیوی سو رہی تھی. گھر میں پڑھا نہیں پائے، کس منہ سے باہر نکلے ہو؟ اور اپنی بیوی سے کہا، بیوی کافی بنا دے، جلدی سے کافی بنا دے، میرا گلا بیٹھا جا رہا ہے. رات بہت دیر تک چیخ چیخ کے تقریر کیا، چلائے چلائے کے تقریر کیا، گلا بیٹھا ہوا ہے، کافی چاہیے، جلدی سے کافی بنا دے. وہ جلدی کو ذرا زور سے بولے تو لڑکا جاگ گیا. لڑکا جاگا تو روٹھ گیا، روٹھا تو رونے لگا. اور صبح صبح جب بچہ روتا ہے تو نان اسٹاپ روتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ راجدھانی بڑودہ سے چھوٹ گئی ہے، بمبئی سے پہلے نہیں رکے گی. اس نے چالو. مولوی صاحب گھبرائے کہ کہیں بیوی چائے نہ بنائے. لڑکے کو اٹھایا اور لے کر کے گھر کے باہر نکل گئے. تم کافی بناؤ، میں لڑکے کو چپ کرا کے لاتا ہوں. وہ لڑکا ہے کہ چالو چھے. اور باہر اپنی گود میں لڑکے کو لے کے نہ رو. منا میرے لال، میری آنکھ، میرا تارا، میرا چندا، میرا سورج، میرا دل، میری انتڑی، میری پچونی، میرا دل، میرا گردہ، نہ رو. اب وہ روئے جا رہا. اس کے بعد دیکھا کہ ایک دکان کھلی ہے، بھاگے وہیں گئے اور ایک بسکٹ لیا اور اس کے منہ میں ڈالا. لے
देख बेटा बहुत अच्छा बिस्कुट है, ले बेटा, बहुत बढ़िया बिस्कुट, देख बेटा पार्ले का बिस्कुट है, ले बेटा। अब वो मुंह ही नहीं खोल रहा, बस ठूंस दिया। और जैसे ही ठूंसा उन्होंने तो मुंह में गल गया। जब मुंह में मिक्स हुआ बिस्कुट तो मिठास, अब जब मिठास बच्चे को लगी तो रोना भूल गया, और जब बच्चा रोना भूल गया तो राजी हो गया। जब राजी हुआ तो रोते हुए गुस्से में जो लाली थी और खुशी में जो हरियाली है, तो लाली जा रही है, हरियाली आ रही है, और लाली और हरियाली का संगम देख के वो इनोसेंट चाइल्ड, निर्दोष बालक का बाल लीला देखकर आकर्षित हुए। अब मुंह देखा चमकता हुआ तो ये गाल चूमा, ये गाल चूमा, ठुड्डी चूम रहे थे, एक सुन्नी देख रहा था। और सुन्नी ने पूछा, मौलवी साहब तुम्हारी गोद में अल्लाह है कि गैरुल्लाह? बोले अस्तगफिरुल्लाह, हाजी अब्दुल्ला, ये मेरा बेटा उबैदुल्ला। कहा मैं नहीं पूछता बेटी बेटा, अल्लाह है कि गैरुल्लाह? तो बोले गैरुल्लाह। तुम रात इज्तिमा में तकरीर किया था कि गैरुल्लाह को चूमना शिर्क, और सुबह सुबह खुली सड़क पर सीना ताने, नील गगन के नीचे, फुटपाथ के बाहर पब्लिक में लड़के को चूम रहे हो। अब रात बोले थे कि गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है, और सड़क पर मैंने देख लिया। सुन्नी को मौका मिल जाए तो चूकता नहीं। वो बोला ये तो गौसो ख्वाजा का करम है कि मामला बाहर का था जो दिख गया। और फिर वो सोचने लगा कि जब बाहर का ये आलम है तो वो ये कह गया कि मौलवी साहब ये बच्चा बाद में पैदा हुआ, शिर्क पहले हुआ। अब जब रेड हैंडेड पकड़े गए, रंगे हाथ पकड़े गए, तब सच बोलने पर मजबूर हुए। अखा सुन, मैंने अपने लड़के को चूमा है ना, तो सिर्फ चूमा ही तो है, चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं है, चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से है। I love my son, I kiss my son. मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करता हूँ इसलिए चूमता हूँ, इबादतन नहीं चूमते, मोहब्बतन चूमते हैं। मुझे मोहब्बत थी इसलिए चूमा। सुन्नी बोला अब हम तुम इस मामले में इस पॉइंट पर एक हो गए, हमारा झगड़ा खत्म हो गया। यही तो हम समझाना चाहते थे कि चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं है, मोहब्बत से है, मोहब्बतन चूमा जाता है। मगर मेरी और तेरी किस्मत का फर्क ये है, तुझे घर वालों से मोहब्बत है, तुम घर वालों को चूमते हो, हमें अल्लाह वालों से भी मोहब्बत है, अल्लाह वालों को भी चूमते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत। अब जब मैं बहुत परेशान हुआ कि ये तो समझ गया मगर सब नहीं समझ रहे हैं, तो काबा मेरे से बोला, घबरा मत हाशमी, जो भी चूमने से इनकार करे मेरे पास भेज। अगर अजमेर में इसने सफेद सफेद नहीं चूमा है तो काबे में इसको काला काला चुमवाऊंगा। ये अपने को समझता क्या है, हम पत्थर चूमे बगैर इसको हाजी बनने नहीं देंगे। और अगर ये वहां तक नहीं पहुंचा तो हाथ लगावे, और हाथ नहीं पहुंचा तो डंडा लगा के चूमे, या फिर तवज्जो करके चूमे, बगैर चूमे। चूमने से इनकार करता है तो हम चूमने से ही स्टार्ट लेंगे। एहराम बांध के पहले चूमो, फिर चक्कर लगा। हजरे अस्वद, अल हजरुल अस्वद, हजर माने पत्थर, अस्वद माने काला, ब्लैक स्टोन। You are bound to kiss black stone in Kaaba.
تم مجبور ہو کہ کالے پتھر کو چومو پھر چلو، تو بولتے جنتی حجر ہے اس لیے چوما، جنتی حجر ہے اس لیے چوما۔ دیکھیے پتلی گلی سے بھاگ رہے ہیں، مگر میں کھڑا ہوں نا، میں تم کو داؤں بتاتا ہوں، ان کو کسی گلی سے بھاگنے نہ دو۔ جب یہ کہیں کہ جنتی حجر ہے اس لیے چوما، تو کو مولوی صاحب تھوڑی سی عقل کہیں سے لے لو، جنتی حجر چومتے ہو، جنتی بشر نہیں۔ تو ہو سکتا ہے پھر ایک داؤں دے دیں نبی نے چوما ہے اس لیے ہم نے چوما، نبی نے چوما ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لب لگا ہے۔ The lips of holy prophet touch the حجر اسود، لپس آف پرافٹ ٹچ ہو گیا ہے، رسول کا لب لگا ہے اس لیے ہم چومتے ہیں۔ تب ان سے کہنا کہ سن حجر اسود پر رسول کا لب لگا ہے، لب، اور گنبد خضرا میں رسول کا سب لگا ہے، سب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، شہزادہ محدث اعظم ہند۔ اور جب لب لگنے کا یہ حال ہے تو سب لگنے کا کیا حال ہوگا؟ اور اس لگنے پر ایک بات کہوں شاید دل کو لگے، رسول پاک کا لب پاک لگا اور ہٹ گیا۔ کتنی دیر لگا رہا؟ تھوڑی دیر، ٹیمپریری کنیکشن، استھائی، تھوڑی دیر کے لیے لگا اور ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے لگ گیا تو قیامت تک چومو، اور قبر میں ہمیشہ کے لیے لگ گیا تو جب ٹیمپوریری کا یہ عالم ہے تو پرماننٹ کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بات بتاؤ، رسول بڑے ہیں کہ حجر اسود بڑا ہے؟ اللہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ کہ پتھر کا ہے؟ رسول افضل ہے نا۔ رسول بڑے ہو کر چھوٹے کو چومے۔ ان پاگلوں کو دیکھو، چھوٹے ہو کے بڑے کو نہیں چوم رہے۔ بات آئی ہے تو آخری بات کہہ دوں، چومنا شرک نہیں ہے۔ ہمارے علماء و فقہاء نے براہ راست قبر کو چومنے کے سلسلے میں حرمت کا قول فرمایا ہے، ادب بھی سکھایا ہے، جواز کا بھی فتویٰ دیا ہے۔ ابے حلت و حرمت کی بات کرو تو معقول ہے، حرمت کو مفتابِ قول کہو تو تسلیم بھی ہے، لیکن شرک یہ کسی پاگل کے پاگل آدمی نے بھی نہیں کہا کہ چومنا شرک ہے۔ ابے چومنا شرک نہیں ہے، شرک شکن ہے، شرک توڑ ہے۔ چومنا شرک میں پھنساتا نہیں، شرک سے بچاتا ہے۔ شرک سے بچنا ہو تو چومو۔ کتنی الٹی بات آپ کو لگ رہی ہے؟ لا، سیدھی بات میری ہے، الٹی بات ان کی ہے۔ سیدھی بات، اگر میں اپنی یہ بات کی چومنا شرک سے بچاتا ہے آپ کے دماغ میں نہ اتار سکا تو منچ سے خود ہی اتر جاؤں گا۔ مجھ کو اتارنے کے لیے کسی پریشد کو بلانے کی ضرورت نہیں، خود ہی اتر جاؤں گا۔ ایک بات بتاؤ، اللہ کو پکڑ سکتے ہو؟ اللہ کو ٹچ کر سکتے ہو؟ چھو سکتے ہو؟ اللہ کو گلے لگا سکتے ہو؟ اللہ کو کس کر سکتے ہو؟ اللہ کو چوم سکتے ہو؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ مکان و مکانیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زمان و زمانیات سے پاک ہے، لیمٹ و لیمیٹیشن سے پاک ہے، سیما و سیماؤں سے پاک ہے۔ وہ نراکار ہے، اننت ہے، اسیمت ہے، اس کو پکڑا نہیں جا سکتا، اللہ کو چوما نہیں جا سکتا۔ یہ طے ہے کہ نہیں؟ اللہ کو چوم سکتے ہو؟ آپ لوگوں میں سے کوئی صاحب ادھر سے ادھر سے کدھر سے اللہ کو چوما جا سکتا ہے؟ طے
دیکھیں اسی میں جواب ہے، اس سمجھ کے چلو۔ اللہ کو چوما جا سکتا ہے، تو جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ کو چوما نہیں جا سکتا، تو پھر یہ بھی طے ہو گیا کہ جسے ہم چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کو چوما ہی نہیں جا سکتا، تو اب جسے ہم چوم لیں گے وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے انہیں ابن اللہ کہہ دیا، کہیں غوث اعظم و خواجہ اجمیر کی کرامتوں کو دیکھ کر، قطب گجرات کے محیر العقول باتوں کو دیکھ کر، قطب عالم و شاہ عالم کی عقل کو دنگ کر دینے والی باتوں کو دیکھ کر کہیں لوگ انہیں خدا نہ کہہ دیں، اس لیے انہیں چوم لو۔ جب انہیں تم چوم لو گے تو عقل بولے گی ہم نے انہیں چوم لیا، یہ خدا ہو نہیں سکتے، یہ خدا ہو نہیں سکتے۔ اس چومنے نے ہمیں شرک سے بچا لیا۔ اب بھیا چاہے روزہ چومو چاہے زوجہ چومو، حکم ایک ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ شرک تو سب شرک ہونا چاہیے، پھر کسی کو بھی نہیں چوم سکتے۔ کاہے ولی اللہ کے پیچھے پڑے ہو، عبداللہ کو بھی نہیں چوم سکتے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمپورن کرانتی لائے اور ایک وشال اسلامی فوج تیار ہوئی، حضور گئے کعبے میں کہ ایک پتھر کو پکڑ کے باہر پھینک، آؤٹ، ایوری اسٹون آؤٹ وداؤٹ اینی شاؤٹ، سب باہر ہو گئے۔ ایک بڑا پتھر بہت اوپر، بظاہر حضور کا ہاتھ نہیں پہنچا، تو مولا کائنات علی مرتضیٰ نے گزارش کی، یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر پیر رکھ کر کے کھڑے ہو جائیں، آپ کا ہاتھ پہنچ جائے گا۔ وہ حبل جو اوپر بیٹھا چلبل کر رہا ہے، اس حبل کو نیچے پھینکیے۔ رسول پاک نے فرمایا نہیں علی نہیں، تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، میں تمہیں اپنے کاندھے پر اٹھاؤں گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ کاندھا ہے رسول کا، قدم ہے علی کا۔ کاندھا ہے نبی کا، قدم ہے علی کا، حکم ہے نبی کا۔ ملا، کھڑے ہو گئے، نبی نے اٹھایا، علی نے ہاتھ پہنچایا، بت کو پھینکا اور توڑا۔ یہ منظر علماء دیکھتے رہے، مگر علی کے دیوانوں نے جب یہ منظر دیکھا تو جھوم پڑے اور کہنے لگے الہ العالمین، اب اس علی کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی جسے نبی نے اٹھا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت۔ علی کیا تھے یہ تو بتانے والا کون؟ علی کیا ہے نبی سے پوچھ۔ تو نبی کے قدم تک اپنا سر نہ رکھ سکا، علی تو قدم دوش نبی پر رکھ کے بلند ہوئے ہیں۔ علی سید نہیں ہے، علی یہ نہیں ہے۔ سنی اور نہیں ڈھونڈے، سنی تو یہ ڈھونڈتا ہے علی کیا ہیں، سنی یہ ڈھونڈتا ہے خدا کیا ہے تاکہ ویسا مانے، نبی کیا ہیں ویسا مانے، علی کیا ہیں ہم ویسا مانے۔ یہ کون سی کھوپڑی ہے، نبی کیا نہیں ہے، علی کیا نہیں ہے، ابھی نہیں کی ریسرچ کر رہا ہے اور اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ کیا نہیں ہے۔ علی سید نہیں ہے تو یہ سید ہیں۔ سید تانے بانے سے نہیں بنتا، نبی کے گھرانے سے بنتا۔ اب دیکھو نا، ان کو کیا پتا ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، کافروں کی گھات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، تاریخی بات ہے۔
نبی کی ذات ہے، علی کا ساتھ ہے. بولے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، فلاں فلاں کی یہ امانت میرے پاس ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے، راتوں رات میرے کو جانا ہے. اب ٹائم نہیں ہے کہ جس کا مال ہے اس کے گھر پہنچا کے تب نکلوں، یہ ٹائم تو ہے نہیں. لگا علی تو میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح کو اٹھنا، جس کا مال ہے اس کو دے دینا، پھر مدینے آنا. اور حضور جو ہیں وہ باہر نکلے، کنکری ہاتھ میں لے کر کے پھینک دیا کافروں کی طرف، اور کافر جاگ رہے ہیں، آنکھ کھلی ہے، نبی کو دیکھا نہیں، اندھرائی گئے، سور ہو گئے، اندھے ہو گئے، آنکھ کھلی ہے، سانس چل رہی ہے، دیکھا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آتے جاتے ہیں، کافر نہیں دیکھتے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ میلاد میں ان کو دکھتے کیوں نہیں. اور جب آنکھ پہ پہلے ہی سے کنکری پڑی ہے تو دکھائی کیسے پڑے. اور ادھر کیا ہوا جب صبح یہ لوگ، یہ ادھر مولا علی کیا فرماتے ہیں، میں تو ایسا سویا، چین کی نیند سویا کہ لائف میں ویسی چین کی نیند کبھی ملی نہیں. سرکار موت کے بستر پر چین سے سو گئے. ڈینجر. ہمارے گھر میں اگر دوئی پولیس وارنٹ لے کر کے آ جائے تو پورے گھر کے لوگ نہیں سو پاتے. جس کا وارنٹ ہے وہ کیا سوئے گا، اس کے ماں باپ بھی اور بیوی بچے بھی نہیں سو پاتے. سرکار جاہل نہیں، ابو جہل، عرب کا سب سے بڑا گنڈا دروازے پہ کھڑا ہے، اور پوری گنڈا پارٹی. اور سرکار آپ چین سے سو گئے. وہ گھر جو موت کی زد پر ہو، وہ مکان جو کافروں سے گھرا ہو، جو قتل کے ارادے سے آئے ہوئے موب کے سامنے ہو، اور آپ چین سے سو گئے. قسم، ایک مرد مومن کی سب سے بڑی طلب یہی ہوتی ہے کہ جب اس کی موت آئے تو اچھی حالت میں آئے. دیکھنا میری موت کس حالت میں ہوگی. میں وہ مرد مومن ہوں کہ اپنی موت اچھی حالت میں چاہتا ہوں، اور اسی اچھی حالت کی چاہ میں کبھی چین سے سویا ہی نہیں کہ کہیں اسی میں موت نہ آ جائے. تو نیند میں مرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن بہت اچھا اور اعلیٰ مقام بھی نہیں ہے، اس لیے کبھی میں چین سے نہیں سو سکا. لیکن آج جو رات میں چین سے سویا وہ اس لیے کہ میرے نبی نے مجھے اشارہ کر دیا تھا، علی بستر پر لیٹنا، صبح اٹھنا، امانتیں دینا، پھر مدینے آنا. میں سمجھ گیا کہ آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. کیونکہ اگر آج میں مر گیا تو صبح اٹھوں گا نہیں، اور صبح اٹھا نہیں تو امانت بٹے گی نہیں، اور جب امانت حقداروں کو ملے گی نہیں تو رسول کے دامن پر یہ کافر داغ لگا دیں گے، خیانت کا داغ لگا دیں گے، اور رب اپنے محبوب کے دامن پہ داغ لگنے نہیں دے گا. لہذا آج میری موت نہیں ہے، آج میں چین سے سو گیا. تو اس سے پتا چلا کہ علی مرتضی یہ سبق دے رہے ہیں کہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لیا. صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا پھرانا، نبی نے ضمانت لے لیا. ایک جملہ اچھل کر کے آ گیا دماغ میں چاہتا ہوں کہ حضرت سید صاحب قبلہ کو نظر کر دوں، صاحب سجادہ حضرت قطب گجرات، آستان قطب گجرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گدی نشین کو نظر کر دوں کہ جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے. علی اس واقع ہجرت سے ثابت ہوتا ہے. جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے. علی. اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے. ولی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان.
اور پھر ادھر کافر جب گھسے اندر گھر میں گئے تو حضرت مولا کائنات سر سے پیر تک ڈھانکے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. وہ سب سمجھے کہ نبی لیٹے، کیونکہ جب نبی نکلے تو دکھائی نہیں دیے. اب اس پر میں احتیاط سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لیٹے ہیں علی. کافروں نے کیا سمجھا؟ لیٹے ہیں نبی. یہ علی آپ کیسا لیٹے تھے کہ لوگوں نے نبی کا لیٹنا سمجھا؟ تو جانشین ہو تو ایسا ہو، عکس جمیل ہو تو ایسا ہو، مصطفیٰ کی سنت کو اپنانے والا ہو تو ایسا ہو کہ لیٹے ہیں علی، لگ رہا ہے کہ لیٹے ہیں نبی. یہ ہے پیروی مصطفیٰ کا عروج، یہ ہے سنت مصطفیٰ کو اپنانے کا کمال کہ لیٹے ہیں علی. وہ تو جب چادر ہٹی تب پتا چلا علی. یہاں لیٹا کے پہ امانت دی اور وہاں اٹھا کر بت شکنی دی. اب جب سارے پتھر کعبے کے باہر آئے تو عالم خیال میں ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا یا رسول اللہ، جب کعبے کے سارے سڑے گلے پر پرانے جونے پتھر باہر ہو گئے تو یہ حجر اسود بھی بڑا پرانا ہے، اس کو بھی نکال کے پھینکوائی دیجئے یا کہیں رکھوا دیجئے یا لوٹا دیجئے. آپ کو جنت میں پتھروں کی شارٹیج تو ہے نہیں. اب کی جبریل میں تو نیا منگوا لیجئے، اس کو لگوائیے، نوین لگائیے، نیا نیا لگائیے. یہ حجر اسود کو اللہ والوں نے چوما ہے، کافروں نے بھی چوما ہے. ابو جہل نے بھی اس کو بہت چاٹا ہے، اس کو ابو لہب نے بھی رگڑ رگڑ کے چوما ہے. کم سے کم کافر مومن سب نے چوما ہے. اب جب پورا کعبہ نئے ڈھنگ سے سنور رہا ہے، بن رہا ہے اور نکھر رہا ہے تو سمپورن پریورتن لائیے، بدل دیجئے. یہ کالا پتھر بھی ہٹا کر کے کوئی نیا پتھر جنت سے منگوا لی، اس کو بھی جنتی میں لوٹا دیجئے، دوسرا جنت سے منگوا لی. نہیں، ہاشمی تو سمجھا نہیں، میں پتھروں کا دشمن نہیں ہوں. میں کعبے میں پتھر ہٹانے نہیں آیا ہوں، میں انہی پتھروں کو توڑوں گا جو پوجے جاتے تھے، ان کو نہیں ٹچ کروں گا جو چوما جاتا تھا. پوجے جانے والے پتھر پھینک دیے گئے اور چوما جانے والا پتھر آج بھی موجود ہے، کیونکہ نبی کا کہنا ہے پوجنا اور ہے، چومنا اور ہے. جو پوجے جاتے تھے آؤٹ ہو گئے، جو چوما جاتا تھا وہ آج بھی موجود ہے. پوجنا اور ہے، چومنا اور. اور ایک بات کلیئر کٹ کر کے بات کو یہیں ختم کر دوں کہ ہم جس کو پوجتے ہیں اس کو چومتے نہیں. ہم فجر میں اللہ کو پوجتے ہیں مگر چومتے نہیں، اور جس کو چومتے ہیں اس کو پوجتے نہیں. آپ نے جس کو چوما ہے اس میں کسی پوجا ہے؟ میں نوجوانوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں ذمہ داروں سے پوچھ رہا ہوں، صاحب اولاد سے پوچھ رہا ہوں. تم نے جس کو چوما ہے اس کو پوجا، اور جس کو پوجا اس کو چوما. ہم اللہ کو پوجتے ہیں، چومتے نہیں، اور اللہ والوں کو چومتے ہیں، پوجتے نہیں. تو جس کو چومتے ہیں جس کو چومتے ہیں اس کو ہم پوجتے نہیں، اور جس کو پوجتے ہیں اس کو چومتے نہیں. تو شرکت نہیں تو شرک کہاں سے؟ مگر ایک بات ہے، ہم سے چموایا، اللہ نے نہیں چوما. چکر لگوایا، خود نہیں لگایا. مقام ابراہیم پر جھکایا، خود نہیں جھکا. پتھر کو چموایا بھی اور پٹوایا بھی. چموایا ایک پتھر کو، پٹوایا 3 پتھر کو. مینا کے میدان میں کھلے عام مزدلفہ سے سلیکٹڈ کنکری لے کے پہنچاؤ، نشانہ لگائے کہ مارو. رجم للشیطان، مارو اس کو. یہ مولانا صاحب ہی کا کعبے میں پتھر کو آپ چمواتے ہیں اور یہاں پتھر کو پٹواتے کا سمجھے نہیں. جو رسول کو پسند ہے اس کو چومو، جو رسول کا دشمن ہے اس کو مارو. بڑے بڑے پتھر سے نہ مارو.
تاکہ علیحدگی ظاہر ہو جائے اور اسے چوٹ بھی نہ آئے اور قانون اور ویوستھا کا پرشن بھی نہ اٹھے، لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین رہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ معبود ہے، اللہ معبود ہے اور ہم لوگ عابد ہیں۔ عابد کا کام ہے عبادت کرے، معبود کی شان نہیں ہے کہ وہ عبادت کرے۔ اللہ رب العالمین ہے، اللہ is creator, we are created. Allah is sustainer, we are sustained. Allah is maintainer, we are maintained. Allah is unlimited, we are limited. اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ ہے، ہم عاجز ہیں، حقیر ہیں، بندے ناچیز ہیں۔ عبادت کرنا میرا کام ہے، تیرا کام ہے، بندوں کا کام ہے، معبود کا نہیں۔ ہم چپ مار کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے اب مالک ہیں، مالک یوم الدین، کراؤ ہم سے نہ کرو، لیکن ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے، ہم پتہ لگائیں گے کہ کوئی کام تو ایسا ہے جو آپ نے ہم سے کرایا ہو، خود بھی کیا ہو۔ نماز پڑھوایا مگر پڑھا نہیں، روزہ رکھوایا مگر رکھا نہیں، حج کروایا مگر آپ نے کیا نہیں، زکوٰۃ دلوایا مگر آپ نے دیا نہیں، تو کوئی تو کام ایسا ہے جو آپ نے ہم سے کروایا خود بھی کیا ہو۔ تو قرآن کہتا ہے بھی گھبرانا، ایک کام ایسا ہے جو اللہ نے بندوں سے کروایا ہے اور کیا ہے، اور وہ ہے نبی پہ درود بھیجنا۔ نبی پہ درود بھیجنا ایسا کام ہے جو رب نے بھیجا بھی ہے، بھیجوایا بھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اب ہم بڑے چکر میں پڑے، وبالوالدین احسانا ہمارے لیے ہے، ماں باپ کا کہا مانو، کیونکہ اگر نہیں مانو گے تو کل ماں باپ تم خود بنو گے، اور جب بنو گے تو پھنسو گے۔ جب وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے تو جڑ مضبوط رکھو، فاؤنڈیشن اچھی ہوگی تو گراؤنڈ فلور میں مزے سے رہو گے، اس پر جب فرسٹ فلور اٹھاؤ گے وہ بھی بچا رہے گا، سیکنڈ فلور اٹھاؤ گے وہ بھی بچا رہے گا۔ اب بنیاد کمزور، تو نے اپنے ماں باپ کی نہیں مانی، تیرے بچے اپنے ماں باپ کی کیوں مانے؟ تو جب جھوپڑ پٹی میں رہو گے تو جھوپڑ پٹی کی کنٹینوئنسی بنی رہے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا وبالوالدین احسانا، مگر خود وہ ماں باپ سے پاک ہے، بیٹی بیٹا سے پاک ہے، لیکن درود اس نے بھیجوایا بھی اور بھیجا بھی ہے۔ نماز پڑھوایا، پڑھا نہیں۔ کارن یہ ہے کہ نماز کا تعلق عبادت سے ہے، روزہ کا تعلق عبادت سے ہے، حج کا تعلق عبادت سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق عبادت سے ہے، اور اللہ معبود ہے، وہ کائے کو کسی کی عبادت کرے؟ تو پھر درود کیوں بھیجا؟ کہا سنو، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا تعلق عبادت سے ہے اور درود بھیجنے کا تعلق محبت سے ہے۔ اللہ عبادت نہیں کرتا مگر نبی سے محبت کرتا ہے۔ اب یہیں سے کئی مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سنی لوگ محبت 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 رسول، محبت رسول، اطاعت رسول کرتے نہیں، محبت رسول۔ اس کا بھی جواب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کے لیے ضروری ہے کہ تم اطاعت کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ محبت کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں محبت اور ہے، اطاعت اور ہے۔ یہ دو الگ الگ حقیقت ہے، اللہ دونوں عطا کر دے، اس کی مہربانی ہے، لیکن یہ کہاں ضروری ہے؟ ہم جس کی اطاعت کریں اس سے محبت بھی، اطاعت کرتے ہو محبت نہیں کرتے، اس کی مثال دوں۔ ہمیں جب انڈیا میں انگریزوں کی حکومت تھی تو برٹش قانون کی اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ برٹش لا کو مانتے تھے کہ نہیں؟
آج بھی انگلینڈ میں لوگ برٹش لا کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ محبت کون کرتا؟ گجرات کے لا کو مانتے ہو کہ نہیں؟ سب محبت کرتے ہیں کیا جو مانتے ہیں؟ مانتے ہیں مگر محبت نہیں ہے۔ پوری جماعت کو دیکھ لو نا، حکم مانتے ہیں مگر محبت نہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبت ہو اور اطاعت نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھنا اللہ کو، نبی سے محبت ہے مگر وہ نبی کی اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کی اطاعت نہیں۔ اور یہ بدعقیدہ اطاعت کرتے ہیں، محبت نہیں۔ یہ تو سنیوں کی قسمت میں ہے۔ دیکھ غوث اعظم کو، دیکھ قطب عالم کو، دیکھ شاہ عالم کو، دیکھ سید وجیہ الدین علوی کو، دیکھ مخدوم سمدانی کو، دیکھ خواجہ غریب نواز کو، قطب الاقطاب کو، محبت بھی کرتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں۔ یہ ہماری جماعت ہے جس میں محبت بھی ہے اور اطاعت بھی ہے۔ اب اگر محبت کے ساتھ آپ گئے تو جو چیز کل رہ گئی تھی اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ پہلے ہی پوچھا جائے گا من ربوں کا، پھر پوچھا جائے گا ما دینوں کا، پھر پوچھا جائے گا ما کنتا تقول فی ھذا الرجل۔ یہ اللہ نماز روزہ حج و زکات کچھ پوچھا ہی نہیں، کہا نہیں پہلے ایمان کا امتحان لیا جائے گا، بعد میں عمل پوچھا جائے گا، تاکہ جتنے ایمان والے ہیں انہی سے محشر میں عمل پوچھا جائے، جو بے ایمان ہیں ان کی یہیں چھٹنی ہو جائے۔ تو پہلے من ربوں کا، رب کے بارے میں عقیدہ بتاؤ، ما دینوں کا، دین کے بارے میں۔ ایک بات بتاؤ، اگر یہاں کوئی نہ ہو تو میں ایک آدمی کو لیٹا کر اور اس کے اوپر ایک لمبی سی چادر ڈال دوں، سر سے پیر تک اس کو ڈھانک دوں، پھر آپ کو بلاؤں اور بلا کے بولوں بتاؤ یہ چادر کے نیچے کون ہے، کس مذہب کا ہے، خدا کو مانتا ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے حضرت ٹائم تو ایسا آ گیا ہے کہ چہرہ دیکھ کے دھرم بتانا مشکل، اس کا تو چہرہ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ کچھ لوگ تو ایسا چہرہ بگاڑے ہیں کہ جب دیکھو تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ان کو نمستے کہیں کہ کچھ نہیں سمجھتے کہیں، گڈ مارننگ کہیں کہ السلام علیکم کہیں، سمجھ میں نہیں آتا، چہرہ بگڑا ہے۔ حضرت چہرہ دیکھ کے تو بتانا اسمبھو ہے، ڈھکے کو کون بتائے؟ میں نے کہا پوچھ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ دیکھ نیچے سے کیا بولتا ہے، اور نیچے سے بولا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ جو چادر سے ڈھکا ہوا ہے یہ کوئی دہریہ نہیں ہے، منکر خدا نہیں ہے، یہ نیچری نہیں ہے، یہ خدا کو مانتا ہے۔ مگر ایک ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، یہ خدا کو مانتا کس بنیاد پہ مانتا ہے؟ نراکار تو ہندو بھی مانتا ہے، جین بھی مانتا ہے، اور کرسچین بھی مانتا ہے خدا کو، یہودی بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے، یہ بھی مانتا ہے، تو کس بنیاد پہ مانتا ہے؟ اسلام کی بنیاد پر مانتا ہے کہ عیسائیت کی بنیاد پر؟ عیسائیت کی بنیاد پر مانتا ہے کہ یہودیت کی بنیاد پر؟ یہودیت کی بنیاد پر مانتا ہے کہ ہندوازم کی بنیاد پر؟ تو پوچھ لیا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں ترتیب سمجھا رہا ہوں کہ یہ ترتیب کیوں ہے سوالوں کی۔ تو پوچھ لو ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اسے جواب دیا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ یہی تو جواب دیا نا، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو پتہ چلا یہ یہودی نہیں ہے، پتہ چل گیا کہ یہ عیسائی نہیں ہے، پتہ چل گیا کہ یہ نصرانی نہیں ہے، پتہ چل گیا کہ یہ مجوسی نہیں ہے۔ مگر پھر ایک شبہہ پیدا ہو گیا کہ اسلام میں بھی تو بہت سے فرقے ہیں، پتہ نہیں کون فرقے سے اس کا تعلق ہے۔ اب پوچھا گیا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اب یہ بتاؤ کہ نبی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ ما کنت تقول، کیا کہتے ہو نہیں، کیا کہا کرتے تھے؟ بڑا بھائی کہا کرتے تھے کہ مر کر مٹی میں ملنے والا کہا کرتے تھے، یا جانوروں پاگلوں کے علوم سے کم بتایا کرتے تھے، یا ان کے بعد نبی کے پیدا ہونے کے امکان پر اصرار کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، یا نبی اللہ کہا کرتے تھے، یا حبیب اللہ کہا کرتے تھے۔ تو جو کہا کرتے تھے وہ بول، کیونکہ رسول کے بارے میں جب یہ اپنا عقیدہ بتائے گا تو پتہ چل جائے گا کس فرقے سے تعلق ہے۔ اور ایک بات اور سمجھو،
من ربو کا، تمہارا رب کون؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ جب اس نے کہا رب خدا ہے اور میرا دین اسلام ہے تو بخشا کیوں نہیں گیا؟ خدا رب ہے اور دین اسلام ہے، پھر بخشا کیوں نہیں گیا؟ معلوم ہوا صرف اسلام کا دعویٰ کرنے سے بخشے نہیں جاؤ گے جب تک رسول اللہ سے محبت کی علامت لے کے نہ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، شہزادہ محدث اعظم ہند، یادگار دربار سمنا۔ اس میں آپ دیکھیں ما کنتا تقولو فی حاضر رجل، ایک لفظ ہے رجل، رجل عربک ورڈ ہے جس کے معنی ہے مرد، مرد، اور مرد ہونے کے لیے دو بات ضروری ہے، لاش کو مرد نہیں کہتے اور روح کو بھی مرد نہیں کہتے، جب جسم اور روح اکٹھا ہو، آتما اور شریر دونوں اکٹھا ہو تو مرد ہے۔ ہم پوچھتے ہیں فرشتے سے تم نے یہ کیوں نہیں کوسچن کیا؟ ما کنتا تقولو فی ھذا النبی، واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس پروفٹ؟ پروفٹ کیوں نہیں کہا؟ تو نے مرد کیوں کہا؟ نبی کو مرد کیوں کہا؟ نبی مرد ہیں لیکن مرد کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پرشن کرنا تھا تو نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا سنو ہم امتحان لینے آئے ہیں، جواب سکھانے نہیں، ہم کوسچن کرنے آئے ہیں، آنسر سکھانے نہیں۔ اگر ہم پوچھیں گے کہ نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو تو سوال ہی میں تو جواب ہے۔ نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نبی ہیں، سوال ہی میں تو جواب ہے۔ جیسے کوئی یہ سوال کرے امام حسین ابن علی کے والد کا نام کیا ہے؟ حسین ابن علی کے والد، سوال ہی میں تو جواب ہے۔ ہم نبی نہیں کہیں گے، ہم رجل کہیں گے۔ دیکھا ہے تم بشریت میں الجھ کر رہ گئے کہ نبوت بھی نظر آتی، یہی تو امتحان ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے میرے دوستو کہ اگر کہیں اب ذرا سا ایکیڈمک موڈ بناؤ، علمی موڈ بناؤ، تو ایک علمی نقطہ آپ کے سامنے رکھوں کہ رجل کے لیے جسم ضروری ہے۔ آج تک گجرات میں کوئی ایسا مرد نہیں جس کے جسم نہ ہو۔ اگر تم ایک ایسا مرد پکڑ کے لاؤ جس کے شریر نہ ہو، باڈی نہ ہو، مرد ہو، تو جو مانگو گے انڈیا میں دے دوں گا۔ اس لیے دے دوں گا کہ تم لا ہی نہیں پاؤ گے، مجھے دینا ہی نہیں پڑے گا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بشریت کا لبادہ نہ ہو اور مرد ہو۔ مرد کا بشر ہونا ضروری ہے، لیکن نبی ہونے کے لیے اگر فرشتے نے کہا ہوتا ما کنتا تقولو فی ھذا النبی، تو بہت سے لوگ کہتے کہ نبی کا ہے نبی، اور نبی کے لیے بشریت کا جسم ضروری نہیں۔ اس لیے کہ رسول پاک نے اس راز کو خود ہی فاش کر دیا، کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ I was prophet at that moment when Adam was between water and soil. جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ تھے، at that moment I was prophet. میں تو آدم سے پورو نبی ہوں، آدم سے بھی پہلے نبی ہوں، آدم سے پہلے نبی، آدم کی کمپلیٹ رچنا نہیں ہوئی اس سے پہلے نبی، آدم کا مکمل وجود نہیں اس سے پہلے نبی۔ تو کنت نبیوں وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ تھے، آب و گل کے مرحلے طے کر رہے تھے، میں اس سے پہلے نبی۔ تو میرا نبی آدم سے پہلے نبی ہیں، آدم سے پہلے نبی ہیں۔ اب پلیز کیپ دس تھنگ in one hand, another hand look me and listen me, another hand۔ یہ بتاؤ دنیا کا پہلا آدمی کون؟ Who is first man of the world؟ آدم علیہ السلام، پہلا انسان آدم علیہ السلام، پہلا بشر
آدم علیہ السلام، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں۔ آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں ہے، آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں ہے، آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں ہے۔ اور رسول کہتے ہیں میں آدم سے پہلے نبی۔ تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ بشریت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ انسانیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ منوشیتا سے پہلے، اور جو انسانیت سے پہلے ہوگا انسان کیسے ہوگا؟ تو بشریت سے پہلے ہوگا بشر کیسے ہوگا؟ جو آدمیت سے پہلے ہوگا سوست آدمی کیسے ہوگا؟ اس سے ثابت ہوا کہ میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے۔ اے مصطفیٰ جب اعلان کے لیے بھیجا جائے گا تو بشر بنا دیا جائے گا، جب مکے میں پیدا کیا جائے گا تو بشر بنا دیا جائے گا، کیونکہ بشر کی اصلاح کرنی ہے تو بشر کے لباس میں جاؤ، بشر کو رفت پردرشن کرنا ہے تو بشر کے یونیفارم میں جاؤ، بشر کو رستہ دکھانا ہے تو بشر کے لباس میں جاؤ۔ یہ رسول اگر تم انسان بن کر کے نہ جاؤ گے تو انسانوں کو چلنا پھرنا کون سکھائے گا؟ کھانا پینا کون سکھائے گا؟ داہنے ہاتھ سے اٹھانا کون سکھائے گا؟ پیخانے میں بایاں پیر رکھ کر کے جاؤ اور باہر داہنا پیر کر کے آؤ، یہ آداب زندگی کون سکھائے گا؟ یہ دستور حیات کون سکھائے گا؟ ضابطہ اخلاق کون سکھائے گا؟ تجارت کرنا کون سکھائے گا؟ اے پیغمبر تم چلو تاکہ میرے بندوں کو چلنا آ جائے، اے نبی تم بولو تاکہ میرے بندوں کو بولنا آ جائے، اے نبی تم مسکراؤ تاکہ میرے بندوں کو مسکرانا آ جائے، اے نبی بچپن میں گھٹنے کے بل چلو تاکہ بچوں کو گھٹنے کے بل چلنا آ جائے، اے رسول بیواؤں کی مدد کرو تاکہ میرے بندوں کو بیواؤں کی مدد کرنا آ جائے، اور بیوہ سے شادی بھی کرو تاکہ میرے بندے بیواؤں کو منحوس نہ سمجھ کر کے، ابھاگن نہ سمجھ کر کے سہاگن بنائے۔ اے پیغمبر آپ روٹی کھائیے تاکہ میرے بندوں کو روٹی کھانا آ جائے، اے پیغمبر آپ پانی پیجئے تاکہ میرے بندوں کو پانی پینا آ جائے، اے رسول بھوک میں پیٹ پر پتھر باندھ لیجئے تاکہ غریبی میں میرے بندوں کو پیٹ پر پتھر باندھنا آ جائے، بدر و احد خیبر و خندق میں تلوار اٹھائیے تاکہ میرے بندوں کو جہاد کرنا آ جائے، خلوت میں کھڑے ہو کر عبادت و ریاضت شقہ میں رہیے تاکہ میرے بندوں کو خلوت میں عبادت کرنا آ جائے، غار ہرا کی تنہائیوں میں آ جاؤ تاکہ میرے بندوں کو تنہائی اختیار کرنا آ جائے۔ اے پیغمبر آپ مکے سے مدینہ ہجرت کیجئے تاکہ میرے بندوں کو ہجرت کرنا آ جائے، آپ خدیجہ سے شادی کیجئے تاکہ میرے بندوں کو شادی کرنا آ جائے، آپ فاطمہ کی پرورش کیجئے تاکہ میرے بندوں کو اولاد کی پرورش کرنا آ جائے، اور جب اسلام کو خطرہ ہے تو کربلا کی دھرتی پر اپنے خاندان کو کٹوا دیجئے تاکہ میرے بندوں کو اپنا پریوار کٹوانا آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت۔ تو رسول بشر بن کر آئے ہیں ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے پراپر گائیڈنس کے لیے، ہمارے پتھ پردرشن کے لیے۔ بشر میں بھی ہوں، بشر نبی بھی ہیں، مگر میں بشر ہوں اپنی ضرورت کے لیے، وہ بشر ہیں سب کی ہدایت کے لیے۔ اسی پر ایک نقطہ اور یاد آ گیا کہ ایک ہے حقیقت اور ایک ہے صفت۔ صفت آتی جاتی ہے، حقیقت آتی جاتی نہیں، گئی تو گئی۔ جیسے میرا بشر ہونا میری حقیقت ہے، اگر بشریت چھین لی جائے تو یہاں مائک کے سامنے کچھ بچے گا نہیں، صرف یہ ایبا رہے گا اور تاج بچے گا، میں غائب ہو جاؤں گا اگر بشریت چھن گئی۔ لیکن اگر کوئی آنکھ دیکھ کہ کوئی اندھا ہو جائے تو اس کی حقیقت ختم نہیں ہوگی، وہ ختم نہیں ہوگا، صرف ایک صفت ختم ہو گئی، دیکھنے کی صفت۔ مقرر گونگا ہو جائے تو صفت ختم ہو گئی، گونگا بولنے لگے ایک صفت آ گئی، مگر حقیقت کا اس کا تو جس چیز کے چلے جانے سے وجود ختم نہ ہو وہ صفت ہے، اور جس کے چلے جانے سے وجود ختم ہو جائے وہ حقیقت ہے۔ حیوان ناطق سے حیوان نکل جائے تو حقیقت غائب ہو جائے گی، ناطق نکل جائے تو حقیقت غائب ہو جائے گی، مگر حیوان ضاحک میں اگر وہ ہنسنا بند کر دے تب بھی وہ انسان ہے، کیونکہ صفت کے اور خاصے کے چلے جانے سے وجود ختم نہیں ہوتا، مگر ماہیت کے چلے جانے سے، حقیقت کے چلے جانے سے وجود ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، تم سے بشریت چھین لی جائے تو تمہارے پاس کچھ بچتا نہیں، اور نبی سے بشریت لے لی جائے تو ان کے وجود پر اثر پڑتا نہیں، کیونکہ وہ آدم سے پہلے نبی ہیں، وہ آدم سے پہلے نبی ہیں، وہ بشریت سے پہلے نبی ہیں، وہ آدمیت سے پہلے نبی ہیں، وہ انسانیت سے پہلے نبی ہیں۔ اس سے پتہ چلا ہماری بشریت چلی جائے تو حقیقت ختم ہو جائے، اور رسول کی بشریت چلی جائے تو ان کا وجود ختم نہ ہو، تو ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے اور رسول کی بشریت
بشریت، رسول کی صفت ہے، صفت حقیقت کی طرح نہیں، حقیقت صفت کی طرح نہیں، ہم رسول کی طرح نہیں، رسول ہماری طرح نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے، اب آپ گئے، خبر سے جیسے ہی چھٹی ملی آپ پہنچے محشر میں۔ اب جب محشر میں پہنچے تو اب اپنا اپنا اعمال بتاؤ۔ تمہارے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا تھا کہ چلو، یہ مدینے کی آواز ہے، تم دروازہ کھول کر باہر نکلو، چلو یہ سنت ہے، سنت سکھانے والے دروازے پر گئے، سنیت کو پلانے کے لیے گئے۔ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تم نے ظہر کو کیوں چھوڑا؟ تم نے پیسہ رکھ کر حج کیوں نہیں کیا؟ تم گورنمنٹ کو 40-50% دینے پر مجبور ہو، خدا کے کہنے پہ 2.5% کیوں نہیں دیا؟ تم کالج یونیورسٹیوں میں انارگریشن کے وقت 1-1 لاکھ کا ڈونیشن دیتے ہو، تم نے دارالعلوم اہل سنت کے لیے کیوں نہیں دیا؟ کہ ہمارے مولانا معین الدین صاحب نے جو دارالعلوم مدرسہ معین العلوم کھولا ہے، کیا تھا کہ نہیں؟ شیخ الاسلام نے اشارہ کیا تھا، ہاشمی نے متوجہ کیا تھا، تم نے دیا کہ نہیں؟ پراپرٹی کے لیے مجھے بتاؤ، وہ مسافر کتنا بے وقوف ہے جو ایسا سامان لے جو سامان اس کے ساتھ نہ جائے؟ وہ مسافر کتنا نادان ہے کہ پیسہ وہاں لگائے جو پیسہ اس کے ساتھ نہ جائے؟ ہم حج کرنے جاتے ہیں، 1 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں، وہ 1 لاکھ ہمارے ساتھ جاتا ہے، اسی سے ہمیں کھانا ملے گا، اسی سے ہمیں رہنے کا کمرہ ملے گا، اسی سے معلم کی فیس ادا ہوگی، وہ ہمارے ساتھ جاتا ہے۔ ہم پلیٹ فارم پر رکی ہوئی گاڑی سے اترتے ہیں، بڑودا کے پلیٹ فارم پر پوڑی اور ترکاری لیتے ہیں، یہ نادانی نہیں ہے، وہ پوڑی ترکاری ہمارے ساتھ آتی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جب تو قبر اور حشر میں ہوگا تو تیرے ساتھ کیا جائے گا؟ جو جائے گا اس میں پیسہ کیوں نہیں لگایا؟ وہاں کیوں پیسہ لگا دیا جو نہیں جائے گا؟ مسجد بناؤ، ساتھ جائے گا کہ نہیں؟ خدا کا گھر بناؤ، پیسہ ساتھ جائے گا کہ نہیں؟ سرکار کلا کمیٹی کے حصے دار بن جاؤ، پیسہ جائے گا کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ، سنیت کے علمبردار ہو جاؤ، پیسہ جائے گا کہ نہیں؟ ادارہ بناؤ، پیسہ جائے گا کہ نہیں؟ ارے سنو، اپنے دیش کے نیتاؤں کی کتابیں پڑھانے سے یہ ساتھ نہیں جائے گا، مگر مدینے والے کی کتاب پڑھاؤ گے پیسہ ساتھ جائے گا۔ بخاری کس کی کتاب؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ معین العلوم کے لیے پیسہ تم نے دیا، یہ تم نے سنی اداروں کے لیے دیا، سنی تحریکوں کے لیے دیا، تو یہ ساتھ جائے گا۔ اب جب ساتھ جائے گا تو پیش کر پاؤ گے، لیکن ہماری نادانی دیکھ، ارے وہ بچہ جو ماں باپ کی فرما برداری نہ کر سکا، وہ مرد جو مرد ہو کر کے بیوی کی حفاظت نہ کر سکا، وہ باپ جو باپ ہو کر بیٹے کو پال نہ سکا، عمریں گزرتی جا رہی ہیں، جوانی ڈھلتی چلی جا رہی ہے، گھروں میں مرد شادی کرنے کو تیار نہیں، لڑکیاں شادی کرنے کو تیار نہیں۔ مجھے بتاؤ کہ اگر اس اندھیرے میں پاپ نے جنم لیا تو یہ پاپ بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ صرف 2 ہی چیز تیرے ساتھ جائے گی، تیرا پاپ، تیرا گناہ تیرے ساتھ جائے گا، تیری نیکی تیرے ساتھ جائے گی۔ اگر یہ تو سوچ لے کہ آج کیا ہوا گناہ، شراب کی پی ہوئی بوتل، 1 بوتل شراب یہ ختم نہیں ہوتی، ارے بوتل یہاں ختم ہوئی ہے پیارے، مگر محشر تک وہ تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ہم ڈر گئے، ہم کانپ اٹھے، نمازوں کا چھوڑنے والا، عبادتوں سے چہرہ موڑنے والا، پیسہ رکھ کے زکات نہ دینے والا، صبح صبح بستر نہ چھوڑنے والا، ٹھیک عمر میں شادی نہ کرنے والا، وہ جوان بیٹا جو ماں باپ سے ٹکراتا ہو،
وہ ماں باپ جو اپنے عیش میں اپنے بچوں کو نظر انداز کرتے ہو، 4 سال کے بچے کو، 5 سال کے بچے کو ٹی وی دکھاتے ہو، ڈش کا پروگرام دکھاتے ہو، گندے منظر دکھاتے ہو، نیکڈ کلاتھ لیس سینری دکھاتے ہو، وہ کیوں یہ امید رکھتے ہیں کہ جس بچے کی آتما کو تیری ٹی وی نے ننگا کر دیا ہے، وہ جوان ہو کر ماں باپ کا احترام کیسے کرے گا؟ ارے جوانوں، اولاد کو تم نے پہلے بگاڑا ہے، پھر تیری بگڑی ہوئی یہی چھوٹے چھوٹے بچے، تیری اولاد یہی جوان ہو کر تیرے منہ پہ تماچا مارتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، محدث اعظم کا بیٹا شیخ الاسلام کیسے ہو گیا؟ یہ پرورش ہے باپ کی۔ سبحان اللہ۔ میں پوچھتا ہوں کہ غوث اعظم کیسے اتنے پاک صاف پیدا ہوئے؟ یہ تقویٰ ہے ان کے باپ کا، پرہیزگاری ہے ان کی ماں کی۔ ارے جس نے کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو ایسی جب عورت ہو، اور ایک حرام لقمہ جسے گوارا نہ ہو جب ایسا مرد ہو، اور دونوں جمع ہو جائیں تب غوث اعظم کا وجود ہوتا ہے۔ ارے پہلے جوان تو پاک ہو جا، پھر دیکھ کہ پاک ماں باپ سے کیسی نسل پاک جنم لیتی ہے۔ تقوی والا ہو جا، پھر متقی پیدا ہوگا۔ مگر پھر بھی گناہ ہو گیا تو ہم کیا کریں؟ شراب پی لی، جوا کھیلا، اڈوں پر گئے، جھوٹ بولے، حرام کھایا، حرام بیچا، نماز چھوڑی، سجدے چھوڑے۔ اب کیا کرے مالک؟ رسول پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا اب بھی مایوس نہ ہو، دل سے گڑ گڑا کر اپنے خدا سے تو توبہ کر لے اور پکا ارادہ کر لے تو تیری گناہ یہیں ختم ہو جائے۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ تو پاک و صاف ہو، تائب من الذنب کما لا ذنب له۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ پھر بھی کچھ بے حس لوگ توبہ کیے بغیر مر گئے۔ اب جب گئے تو انہوں نے اگر کوئی مدرسہ بنایا تھا تو کام آیا، کسی بیوہ یتیم کی مدد کی تھی تو کام آیا، پڑوسی کے گھر چولہا نہیں جلا تھا اپنی ترکاری پہنچا دیا تو وہ کام آیا۔ اور جب کوئی کام نہ آیا تو اس میں بھی نبی کام آیا، اس میں بھی نبی کام آئے اور سب کو اکٹھا کیا۔ بے چین آدمی چین ڈھونڈنے کا نہیں جاتا، بے قرار آدمی قرار ڈھونڈنے کا نہیں جاتا۔ ہم کو علماء کرام نے بتایا کہ سب سے پہلے گنہ نال لو، سیدھے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نفسی نفسی۔ حضرت شیش کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نفسی نفسی۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ بولیں گے گو ٹو اندر پلیس، مائی سیلف مائی سیلف مائی سیلف مائی سیلف، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ دوسری جگہ جاؤ، ہر آدمی ٹال دے گا اور ہر نبی ہم سے کہے گا جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے، آپ تو دریا میں رستہ بنا دیے تھے، میرے لیے کچھ رستہ بناؤ، نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم کے پاس گئے، آپ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، جہنم کی آگ ہمارے لیے ٹھنڈی کر دو، نفسی نفسی۔ حضرت یونس کے پاس گئے تھے، آپ مچھلی کے پیٹ میں بھی بچے رہے، ہم کو کم سے کم محشر کے پیٹ میں بچا لو، نفسی نفسی۔ اور حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، آپ نے تو مردوں کو زندہ کر دیا تھا، ہم بھی تو ہمارے ہیں، ہمیں بھی زندہ کر دو، نفسی نفسی۔ 1,24,000 انکار۔ ارے بڑے دل والا ایٹھو فقیر رہا، بھک منگا، ایک دروازے پر گیا، اللہ کے نام پہ کچھ نہیں دو، کسی نے ایک پیسہ نہیں دیا، دوسرے دروازے پر گیا، نہیں ملا، 8-10 دروازے پر گیا، کنٹال گیا، گھر چلا گیا۔ 10-12 میں تھک جاتا ہے، مگر ہماری حلیہ ٹائٹ تھی، حالت خراب تھی، 1,24,000 کے پاس گئے، 15-20 میں فریڈ اپ نہیں ہوئے، امید لے لے کے سب کے بعد جب حضرت عیسیٰ نے انکار کر دیا، نفسی نفسی، سوچتا ہوں میرا کلیجہ لرز جاتا ہے۔ ہم تو کرفیو سے ڈر جاتے ہیں، ہم
ماشاءاللہ سے کام جاتے ہیں، جبکہ گھر میں بچے رہنے کی گارنٹی ہے۔ محشر میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ ارے گنہگاروں تمہارا کیا حال ہوگا؟ بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے رسولوں کو جب نفسی نفسی کہتے ہوئے سنو گے، آشاؤں کے دیپ بجھ گئے، امیدوں کا چراغ گل ہو گیا، ہوپلیس، نا امید، نراشا، اندھیرا، اس اندھیرے میں بھٹکتا ہوا آدم صفی اللہ کہے نفسی نفسی، داؤد خلیفت اللہ کہے نفسی نفسی، موسیٰ کلیم اللہ کہے نفسی نفسی، ابراہیم خلیل اللہ کہے نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ کہے نفسی نفسی۔ پاپیوں نے جب نفسی نفسی سنا تو پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، مایوس ہو گئے، نراشا نے انہیں جکڑ لیا، سر پٹک پٹک کر وہ زخمی ہونے والے تھے کہ اتنے میں محشر میں ایک آواز آئی، یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت۔ گنہگاروں نے سوچا کہ نفسی نفسی کہنے والے واتاورن میں امتی امتی کہنے والا پیارا نبی کون ہے؟ جب سر اٹھا کر دیکھا تو وہی گنبد خضرا والا، کالی کملی پہنے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، گنہگاروں کو اکٹھا کر رہا ہے، گنہگاروں کو اکٹھا کر رہا ہے، اور رب سے یوں کہہ رہا ہے، اے اللہ، یہ صدیقین تیرے ہیں، یہ نبیین تیرے ہیں، یہ شہداء تیرے ہیں، یہ صالحین تیرے ہیں، اغواث تیرے ہیں، اختاب تیرے ہیں، ابدال تیرے ہیں، اوتاب تیرے ہیں، نقبات تیرے ہیں، رجبات تیرے ہیں، پاک صاف تیرے ہیں، اللہ والے تیرے ہیں، عارف باللہ تیرے ہیں، جتنے سالکین تیرے ہیں، مجتہدین تیرے ہیں، طاہرین تیرے ہیں، مطہرین تیرے ہیں، علماء دین تیرے ہیں، مفتیان دین تیرے ہیں، پرہیزگار تیرے ہیں، پرہیزگار تیرے ہیں، پرہیزگار تیرے ہیں، جتنے گنہگار ہیں میرے ہیں، اسی اشیار ہیں میرے ہیں، یہ جتنے پاپی ہیں میرے ہیں، اے اللہ انہیں بخش دے۔ آنسو بہ گیا نبی کی آنکھوں سے، ایک بوند نہیں، دو بوند نہیں، نبی کی آنکھوں سے ساون بادوں کی جھڑی مصطفیٰ کی نوری نوری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت احمد رضا خان عاشق رسول محب سادات اہل سنت کی جان عقائد حقہ کی پہچان ملت اسلامیہ پر مہربان غوث اعظم کا فیضان صاحب کنز الایمان بولا تو یوں بولا اللہ رے جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غازی ملت مجدد اعظم امام احمد رضا تو یاد رکھ سنیما بنانے کے لیے تیری جیب میں پیسہ ہے تھیٹر بنانے کے لیے پیسہ ہے ہوٹل چلانے کے لیے پیسہ ہے دکان بنانے کے لیے پیسہ ہے یہ دکان یہیں رہ جائے گی تھیٹر اپنے پاپ تمہارے سر پہ لاد کر یہیں رہ جائے گا لیکن اگر تم نے سنیت کو جلانے کے لیے سنت کو بیدار کرنے کے لیے اور مصطفیٰ کی سنت کو منوانے اور اپنانے کے لیے ہم نے اگر اپنا خون دیا تو وہ خون شہداء کے ساتھ اٹھے گا اگر اپنا پسینہ دیا تو وہ پسینہ دین کے خادموں کی محنتوں کے ساتھ اٹھے گا اگر تو نے اپنی دولت کو ادارے کے لیے قربان کیا تو پھر عثمان غنی کے سائے میں تیرا بھی حشر ہوگا یاد رکھو رب
اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ اللہ ہو کر کے بھی نبی سے محبت کرتا ہے، تو ہم بندے ہو کر کے بھی نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہر کام نبی کی محبت میں کریں گے، نماز بھی انہی کی محبت میں پڑھیں گے، روزہ بھی انہی کی محبت میں رکھیں گے، حج بھی انہی کی محبت میں کریں گے، اب جو کام کریں گے انہی کی محبت میں کریں گے، شادی بیاہ بھی انہی کی محبت میں کریں گے، بال بچوں کی پرورش بھی انہی کی محبت میں کریں گے، مدرسہ بھی انہی کی محبت میں بنائیں گے، شیخ الحدیث صاحب آپ کا مدرسہ بھی انہی کی محبت میں بنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ دل نوازا، اور مجھ کو بھی مل جائے صدقہ رب حبلی امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہاشمی منگتا تمہارا، کیوں پھرے وہ مارا مارا، جب کبھی اس نے پکارا مل گیا اس کو سہارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔